بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے وہ 11 درس ہو چکے، 12واں درس ہے اور ادھر سے 7واں باب ہے اور گفتگو ہے ہمارے ائمہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ ایک امام یعنی کلی طور پر ایک امام کیسا ہونا چاہیے، کیا اوصاف ہونی چاہیے، کیا ضرورت ہے اس کی۔ اب خصوصی طور پر آتے ہیں اس اسلام کے اندر، اس مذہب کے اندر جو ائمہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ائمہ ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو پھر کس کو معین کیا؟ انتہائی مہم ترین، امپارٹنٹ ترین سوال ہے کہ کسی کو خلیفہ معین کیا ہے یا نہیں۔ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے امامیہ کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کیا ہے اور باقاعدہ اعلان کیا ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ اعلان کیا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں اور بغیر کسی خلیفہ کے اعلان کیے، کسی امام کا اعلان کیے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی جو اپنی امت پر اتنا حریص تھے، ان کی ہدایت پر، ان کی کامیابی کے لیے اتنے کوشاں تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائیے، اتنے حد تک بھی بتا گئے کہ ناخن کس دن تراش کرنے ہیں، کس انگلی سے ناخن تراش کرنا آپ نے شروع کرنا ہے اور کس انگلی پہ ختم کرنا ہے۔ اتنا بھی بتاتے رہے کہ کب کھڑے ہو کر پانی پینا ہے، کب بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ لہٰذا وہ نبی کہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی امت کو بتا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ جانتے ہیں کہ میری زندگی کے یہ آخری ایام ہے، کوئی اچانک موت نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو وصال ہوا ہے اس کی پہلی خبر دے چکے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، ان کو لحاظ میں رکھنا ہے۔ تیسری اس جہت سے بھی دیکھیں کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس مذہب نے رہنا ہے، یہ اسلام ختم نہیں ہو جانا، کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ چوتھی جہت سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی تک بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ اسلام کے سامنے سرنگوں نہیں ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے پر تولے ہوئے ہیں اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ روم کی سلطنت ہے، فارس کی سلطنت ہے، اتنی بڑی طاقتیں ہیں۔ چوتھا یہ پانچویں اس جہت سے کہ بہت سارے مسلمان ابھی تازہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، حالات خراب ہوئے تو وہ واپس بھی پلٹ سکتے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے اپنی امت کو بغیر کسی لیڈر کے چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ان کا وارث معین نہ کرے، کسی کو خلیفہ اور جانشین مقرر نہ کرے، چاہے پھر قیامت تک کے لیے مسلمان آپس میں اس بات پر لڑتے رہیں کہ کون امام ہے، کون لیڈر ہے، کون خلیفہ ہے، اور اس لڑائی کی حالت میں آپس میں نئے مسلمان چاہے مرتد ہو جائیں، چاہے جو بڑی دشمن طاقتیں وہ حملہ کر کے مسلمان اور اسلام کا خاتمہ کر دیں، اور جس کے نتیجے میں جتنی محنتیں اب تک کر چکے تھے، جتنی جنگیں لڑ چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، شہداء دے چکے تھے، وہ سب پر پانی پھر جائے۔ ایسا کام تو ایک چھوٹا سا راہبر بھی نہیں کرتا ہے اس دنیا میں، ایک قوم کا، ایک فیملی کا، ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی نہیں کرتا ہے۔ ہاں اس پہ اچانک موت آ جائے، سنبھل نہ سکے اور بات ہے، ورنہ جس کو علم ہو چکا ہوتا ہے کہ میں شاید مر جاؤں تو وہ سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے کہ اپنے بعد ایک جانشین معین کرتا ہے، تاکہ بعد میں اختلاف ہو کر یہ جو ہے وہ آپس میں جنگ کی صورت نہ بن جائے اور یہ ختم نہ ہو جائے، بلکہ ایک
ایک रेवड़ का चरवाहा भी उस रेवड़ को नहीं छोड़ता है अगर कुछ देर के लिए जाए कहीं तो, ताकि ये बिखर न जाए, इधर उधर जो है भाग न जाए। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए जा रहे थे कोहे तूर पर अल्लाह की मुलाकात के लिए। 40 दिन के लिए जनाबे हारून को अपना खलीफा बना करके गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए कुछ दिनों के लिए निकलते थे तो पीछे किसी न किसी को मदीने पर गवर्नर मुअय्यन करते थे। तो कैसे हो सकता है जब हमेशा के लिए जा रहे हों और वो किसी को खलीफा मुअय्यन न करे। ये किसी अक्लमंद आदमी का काम नहीं हो सकता है, चे जाए कि सरदार ओकला ऐसा काम करे कि जिन जैसा अक्लमंद इस दुनिया ने न देखा हो, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये बात किसी और के अक्ल में आ जाए तो आ जाए, ये शिया असना अशरिया इमामिया के अक्ल में आने वाली ऐसी बात नहीं है कि वो किसी को अपने बाद मुअय्यन किए बगैर इस दुनिया से चले जाएं। बल्कि हमारा अकीदा ये है कि जो आदमी ये बात करता है कि उन्होंने किसी को मुअय्यन नहीं किया, अयाज बिल्लाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान और तोहमत लगा रहा है कि नऊज़ बिल्लाह उन्हें अपनी इस उम्मत की कोई परवाह नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। जबकि उनके बाद आने वाले जो खलीफा हैं उनको बहुत ज्यादा फिक्र थी, बहुत ज्यादा टेंशन थी। इसी वजह से जो पहला खलीफा था वो जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसने दूसरे खलीफे को मुअय्यन किया, उम्मत इस्लामिया को ऐसे नहीं छोड़ा। और दूसरे खलीफों को जब अपनी मौत की खबर हुई तो 6 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी कि वो खलीफे का चुनाव करेंगे। तो ये फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल को इतनी फिक्र नहीं थी जो इनको थी, ताकि वो भी कोई ना कोई कदम उठाते और एक खलीफे को चुनते। और मेरा ख्याल में इतनी बात काफी है। लिहाजा इससे हमारा अकीदा ये साबित होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद खलीफे को चुना है, मुअय्यन किया है, और वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जानशीन उन्हें मुकर्रर किया है, और उनके बाद उनकी ही नस्ल से 11 आइम्मा का भी चुनाव करके गए हैं कि जिनके ये अस्मा थे। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत हसन, उनके बाद हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बाद अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत मोहम्मद इब्न अली इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत जाफर इब्न मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत मूसा इब्न जाफर इमाम काजिम अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत अली इब्न मूसा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत मोहम्मद इब्न अली इमाम जवाद के नाम से यहाँ मारूफ है, हमारे यहाँ मोहम्मद तकी कहा जाता है अलैहिस्सलाम। उनके बाद अली इब्न मोहम्मद अल हादी, हमारे यहाँ नकी का लक़ब ज्यादा मारूफ है, इमाम नकी। हजरत हसन इब्न अली अल अस्करी, उनके बाद हजरत इमाम महदी इब्न अल हसन अल हुज्जा अलैहिस्सलाम। तो इनको मुअय्यन करके गए हैं और ये अल्लाह की जानिब से हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका बताया। दूसरा सवाल इस बाब का ये है कि हमें इस बात का यानी इल्म हो गया है मज़कूरा कलाम से कि आपने जरूर बजरूर अपने बाद मुअय्यन किया है अपने रहबर यानी अपनी उम्मत के रहबर लोगों को, आइम्मा को, लेकिन इस पर कोई दलील भी पेश की है? शिया के पास कोई यकीनी और कतई दलील भी है कि बिलखसूस अली अलैहिस्सलाम ही को किया है? अब तक तो ये दावा था। हाँ, इतनी दलील आपने पेश कर दी कि जरूरी है किसी के अपने बाद किसी को जानशीन और खलीफा बनाए, लेकिन वो खलीफा अली अलैहिस्सलाम थे और उनकी औलाद थी, ये तो अब तक दावा है। दूसरे सवाल में ये दलील पूछी जा रही है कि अली अलैहिस्सलाम जो है वो जानशीन और खलीफा है। तो इसका जवाब ये है कि हमारे इस दावा की दलील ये है कि आपने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर हजरत अली अलैहिस्सलाम की जानशीनी और उनके खलीफा होने का ऐलान फरमाया था। उनमें से हम चंद एक मौके जिक्र करते हैं तबर्रुक के तौर पर। पहला मौका कहाँ था? दावत ज़ुल अशीरा। ये तमाम मेरे दोस्त भाई जानते हैं दावत ज़ुल अशीरा कब हुई थी और कहाँ हुई थी।
چونکہ یہ ہمارے سکول کی نصاب کی کتابوں میں موجود ہے، اس کا تذکرہ پتہ نہیں اب تک ہے یا نہیں، پہلے بہرحال ہوتا تھا کہ مکہ میں اعلان نبوت کے تیسرے سال جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قبیلہ میں سے جو زیادہ آپ کے قریبی ہیں انہیں ڈراؤ، جب یہ آیت اتری تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے گھر میں اس حکم کے پیش نظر اولاد عبد المطلب کو، اپنے خاندان کے، چونکہ تھا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، عبد المطلب کی اولاد میں سے 40 افراد کو کھانے کی دعوت دی جناب ابو طالب کے گھر میں۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خطاب کیا کہ توحید پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہو، میں نبی ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو، اور تیسرا اعلان یہ کیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی میری تصدیق کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ آدمی میرا جانشین اور وسیع ہوگا۔ پھر آپ نے اس کلام کو مسلسل 3 دن تک 3 بار دہرایا، ہر روز دعوت دیتے تھے، ہر روز یہی بات کرتے تھے، اور ہر روز ہر بار علی علیہ السلام نے اٹھ کر اپنی نصرت کا اظہار کیا، اگرچہ عمر اس وقت 10 سال تھی۔ تو اس موقع پر جب علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے حامی نہیں بھری مدد کرنے کی، تو آپ نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی علیکم فاسمعوا و اطیعوا، بے شک میرا بھائی، میرا وصی اور تم پر میرا خلیفہ یہ ہے، یعنی علی علیہ السلام، بس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یعنی اپنا خلیفہ اسی پہلی دعوت میں معین کر دیا۔ یہ واقعہ شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسا کہ مشہور مورخ طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں جلد نمبر 1 میں اس واقعہ کو لکھا ہے کہ اسلام کی طرف سے یہ پہلی دعوت تھی، اور اسی دعوت ہی میں توحید اور رسالت کے ساتھ امامت کی طرف بھی دعوت دی گئی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دعوت میں جہاں اپنی نبوت کا اور اس سے پہلے توحید کا اعلان کیا، وہیں ساتھ ساتھ اپنے خلیفہ کا بھی اعلان کر دیا۔ دوسرا موقع اس حدیث کا موقع ہے جسے حدیث منزلت کہا جاتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ 9 ہجری کا موقع ہے، مدینے میں جب سلطنت روم کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے آپ جانے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا، چونکہ مدینے کے حالات پیچھے منافقین خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تاکہ مدینے کے حالات خراب کریں۔ ان کی سیٹنگ کے لیے ان کے جو ہے اوپر ایک تسلط اور غلبہ اور خوف بٹھانے کے لیے علی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑا۔ تو اس وقت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ اپنے آپ سے جدا کر کے عورتوں اور بچوں میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چونکہ مولا علی علیہ السلام اس بات کے شیدائی اور عاشق تھے کہ وہ فدائی رسول بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اپنی جان نثار کریں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ حدیث فرمائی، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي الا لا نبي بعدي یا ليس نبي بعدي، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ تو یہ حدیث جو ہے کوئی ایسی حدیث نہیں کہ کسی ایک آدھی کتاب میں اور شیعہ کی کتاب میں آئی ہے، متواتر حدیث ہے، معروف اور مشہور ترین حدیث ہے۔ دونوں مذہب کے علماء نے اس سے اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسا کہ بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 526 میں، اور مسلم نے صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 278 پہ
نقل کیا ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ترین کتابیں ہیں۔ قرآن کے بعد اہل سنت کے ہاں معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور اس کتاب کی تمام حدیثیں ان کے ہاں صحیح حدیثیں ہیں۔ تو اب کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اے علی، تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے، وہی مقام ہے، وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اسی سے ہمارا مطلب مکمل نہیں ہوتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ کیا منزلت تھی، یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اب جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہارون کی منزلت موسیٰ کے ساتھ یہ تھی کہ وہ ہارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، وزیر بھی تھے، اور نبی بھی تھے۔ یہ 4 منزلتیں تھیں، بھائی، خلیفہ، وزیر اور نبی۔ تو قرآن نے یہ 4 منزلتیں ذکر کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی نفی کر دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ باقی جو منزلتیں ہیں ہارون کی وہ ساری علی علیہ السلام کے لیے موجود ہیں۔ کہا کہ تیری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ قرآن نے کس آیت میں یہ منزلتیں، یہ نسبتیں ذکر کی ہیں ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو کہ میرے اہل میں سے ہو، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے۔ تو اس آیت میں وزیر بھی اور بھائی بھی۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف میں جناب موسیٰ نے جناب ہارون علیہ السلام کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا اخلفنی فی قومی، کہ اے ہارون قوم میں میرا خلیفہ بن کر رہو۔ تو اس آیت میں جناب ہارون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بن رہے ہیں۔ لہٰذا جب بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی منزلت رسول اللہ سے ہارون جیسی منزلت ہے موسیٰ کی طرف سوائے نبوت کے، تو ثابت ہو جائے گا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ ہارون نبی بھی تھے لیکن علی علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے؟ لیکن مزید بھی ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ حدیث غدیر کو لے لیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیسری ہماری دلیل ہو جائے گی، 10 ہجری کو حجت الوداع سے فارغ ہوئے اور مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک مقام جو مقام غدیر کہلاتا ہے، وہاں پر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو حکم تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اتنا مہم کام کہ اگر یہ نہ پہنچایا، حالانکہ تقریباً 22-23 سال ہو چکے ہیں نبوت پہنچا رہے ہیں، نماز پہنچا دیا ہے، حج پہنچا دیا ہے، زکوٰۃ پہنچا دیا ہے، جہاد پہنچا دیا ہے، کتنے احکام پہنچا دیے ہیں، کہا کہ نہیں یہ نہ پہنچایا تو گویا نبوت کا کوئی کام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کام کوئی خطرناک ہے، خطرہ ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ بات نہ مانیں اور شرارت پہ آ جائیں، تو اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ کون سا کام ہو سکتا ہے؟ ذرا خود سوچیں۔ نماز پہ نہیں کہا کہ نماز پہنچاؤ اور تجھے کوئی خطرہ ہے تو میں حفاظت کروں گا، روزے پہ بھی نہیں کہا، حج پہ نہیں کہا، یہ کون سا مطلب تھا؟ اسی وقت اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جب یہ آیت اتری، اصحاب کو روکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ممبر بنایا جائے۔ اب کہاں ممبر بنائے؟ عارضی طور پر یہ سوچی کہ اب پلانو کا ممبر بنائے، پلانو کا ممبر بنایا،
آپ نے ایک عظیم و شان خطبہ دیا، سب حاجیوں کو اکٹھا کیا، جو آگے جا رہے تھے ان کو روک لیا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کا آنے کا انتظار کیا، عظیم شان خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی رحلت کا وقت قریب ہونے کی طرف اشارہ دیا، کہا کہ شاید میں اگلے سال تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ اب جو ہی ایک اتنا بڑا لیڈر یہ بات کرتا ہے نا کہ شاید میں تمہارے درمیان نہ رہوں، تو فوراً سامعین کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ اگر آپ کے جانے کا پروگرام ہے تو پھر ہم کس کے حوالے؟ کچھ وصیتیں کی، نصیحتیں فرمائی، یہ سوال پوچھا، الست اولی منکم بانفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ میری اطاعت تم پر اس قدر واجب نہیں کہ اگر تم خود کوئی چیز چاہ رہے ہو لیکن میں کچھ اور کہتا ہوں تو تمہارے اوپر تمہارے نفس سے بھی بڑھ کر میرا حق نہیں ہے؟ سب نے کہا بیک زبان بلا، کیوں نہیں؟ تو اس وقت یہ موقع جانا اور فرمایا صرف زبان سے نہیں ساتھ عمل سے بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو کو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ بغل نظر آنے لگے، اور یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، کس معنی میں؟ کہ نفسوں پر زیادہ حق رکھتا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ نے سب کو حکم دیا کہ جاؤ علی کی بیعت بھی کرو۔ اس سے اور مزید مضبوط پختہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بیعت کریں۔ پھر جب سب نے بیعت کی تو آپ نے حکم دیا کہ سب حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کریں، لہٰذا سب لوگوں نے ان لفظوں میں مبارکباد پیش کی، بخن بخن لکا یبن ابی طالب لقد اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، مبارک مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، آپ میرے بھی، ہر بندہ کہہ رہا ہے، آپ میرے بھی اور ہر مومن اور مومنہ کے آپ مولا بن گئے۔ جب یہ اعلان ہوا تو پھر فوراً جبرائیل نازل ہوئے یہ آیت لے کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر آج میں راضی ہو گیا۔ حدیث غدیر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو ایک دو مصدر میں ہو، تواتر کی حد تک نقل ہوئی ہے یہ حدیث کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اہل سنت کی بے بہا کتابوں میں یہ نقل ہوا، ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، الموجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194، مستدرک نیشاپوری جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 375 پہ۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب ہمارے درس کا وقت اینڈ ہونا چاہتا ہے، اس پر ایک دو اعتراض ہے جس کا ہم انشاءاللہ کل والے درس میں اس کا جواب پیش کریں گے۔ تب تک اجازت چاہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔